ظہر کی نماز میں قراءت کا مسئلہ چل رہا تھا کہ قراءت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول اور کچھ دوسرے حضرات سوید بن غفلہ، حسن بن صالح، ابراہیم بن علیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظہر عصر کی نماز میں کوئی قراءت نہیں ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دلیل پیش کی تھی، دو حدیثیں پڑھی تھی کہ ایک میں انہوں نے فرمایا کہ ظہر اور عصر کی نماز میں رسول اللہ علیہ وسلم قراءت نہیں کیا کرتے تھے، اور دوسری میں انہوں نے تو غصہ ظاہر کیا کہ میں ان کی زبانیں نکالنا چاہتا ہوں جو ظہر اور عصر کی نماز میں قراءت کرتے ہوں، کیونکہ حضور علیہ السلام کا سکوت بھی ہمارے لیے دلیل ہے اور ہم اسے بھی اپنائیں گے۔ اس کا جواب دیا تھا کل، آج فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم خِلَافُ مَا رَوَاهُ ابن عباس من ذلك، عبداللہ ابن عباس کی روایت کے خلاف کی روایتیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی کل پڑھ لی تھی آپ نے، لیکن تسلسل کے لیے دوبارہ سنی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ علیہ السلام ظہر اور عصر کی نماز میں قراءت کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ہمیں آیت بھی سنا دیتے تھے کہ کیا پڑھتے ہیں۔ پھر اگلی روایت کی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی، یعنی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت دو سندوں کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہی ہے، تو دوسری سند کے ساتھ اس میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بأم القرآن وسورتین معها فی الاولیین من صلاة الظہر والعصر۔ سورہ فاتحہ، ام القرآن سے مراد سورہ فاتحہ رسول اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ساتھ دو سورتیں بھی پڑھتے تھے پہلی دو رکعتوں میں، اور یہ دو رکعتیں ظہر کی اور عصر کی ہوتی تھی۔ وَيُسْمِعُونَ الْآیَةَ أَحْیَانًا، اور کبھی کبھی ہمیں آیت بھی سنا دیتے تھے۔ اگلی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان یقرأ، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلی دو رکعتوں میں قرأت کیا کرتے تھے، ظہر کی دو رکعتوں میں پڑھتے کیا تھے؟ ام القرآن و قرآن، اور قرآن پاک کی تلاوت سورہ فاتحہ کے علاوہ۔ ام القرآن سورہ فاتحہ ہے، و قرآن سے دوسری قرأت دوسری صورت، وفی العصر مثل ذلك، عصر میں بھی اسی، اور پچھلی دو رکعتوں میں صرف ام القرآن پڑھتے تھے۔ منہما، ظہر اور عصر کی نمازوں میں ام القرآن پڑھتے تھے، مغرب میں پہلی دو رکعتوں میں ام القرآن و قرآن سورہ فاتحہ اور دوسری قرأت، اور تیسری رکعت میں صرف ام القرآن یعنی فاتحہ۔ یہاں تو حضرت علی کا اپنا عمل ہے، لیکن ان کے شاگرد عبید اللہ ابن ابی رافع فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس چیز کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف کر لی تھی، تو حدیث موقوف نہیں رہی، مرفوع ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہمارا سبق ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس کی سند سن لے۔ حدثنا قال ان ابا بکر قد حدثنا وان ابا بکر قد حدثنا قال حدثنا، ابو بکر نے ہمیں بتایا اور فرمانے لگے کہ ہمیں ابو داود نے سنایا۔ قال حدثنا المسعودی عن زید العمی عن ابی نضرة عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال اجتمع 30 من اصحاب رسول اللہ، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 30 صحابہ کرام جمع ہو گئے اور فرمانے لگے تعالوا آؤ حتی نقیس قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما لم یجہر فیہ من الصلوات۔ تعالوا آؤ، نقیس و اندازہ لگاتے ہیں قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ السلام کی قراءت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ فیما لم یجہر کا معنی ہے کہ جس میں حضور جہر نہیں کرتے تھے، یا فیما لم یجہر جس میں جہر نہیں کیا جاتا، ظہر عصر کی نماز میں مراد ہے اس، وہاں حضور کتنی قراءت کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں فما اختلف منہم رجلان، وہاں دو آدمیوں کے بھی آپس میں اختلاف نہیں ہوا، مطلب یہ ہے کہ سب کا اتفاق ہو گیا۔ جب دو آدمیوں نے بھی اختلاف نہیں کیا تو پھر معنی یہ ہے کہ اتفاق ہو گیا۔ ہم اختلاف نہیں، اختلاف کے منہم ان میں سے رجلان، کوئی دو آدمیوں نے، رجلان نکرہ ہے، کوئی دو آدمی، فقاسو سب نے اندازہ لگایا
قراءتہ حضور علیہ السلام کی قراءت کا کیا اندازہ لگایا؟ فی الرکعتین کہاں اندازہ لگایا؟ فی الرکعتین الاولیین من الظہر، ظہر کی پہلی دو رکعتوں کا بقدر 30 آیتاً 30 آیتوں کے بقدر کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعتوں میں 30 رکعت کے بقدر تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور وفی الرکعتین الاخرین علی النصف من ذلک، اور پچھلی 2 رکعتوں میں اس کے نصف کے بقدر کا اندازہ لگا، 15 آیتیں۔ عصر کی نماز 2 رکعتیں جو پہلی تھی علی قدر النصف من الاولیین فی الظہر، ظہر کی جو پہلی 2 رکعتیں اس کے نصف کے بقدر کا اندازہ لگا، پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیتیں تو عصر کی پہلی رکعتوں میں 15 آیتوں کا مسئلہ بن گیا، یعنی اندازہ لگا۔ وفی الرکعتین الاخرین علی قدر النصف من الرکعتین الاخرین من الظہر، اور عصر کی آخری 2 رکعتوں میں جو ظہر کی 2 رکعتیں ہیں آخری اس کے نصف کا اندازہ لگا، یعنی 15 سے 7 آیتوں کے بقدر۔ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ مَرْزُوقٍ، یہ دلیل ہمیں مل گئی حضرت ابو سعید خدری سے، کہ صحابہ کا اتفاق نظر آیا کہ حضور قرات کیا کرتے تھے تب تو اندازہ لگانے کی ضرورت پڑی۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہی روایت ایک سند کے ساتھ تو ہمیں ملی، اس کو مزید 2 سندوں کے ساتھ بیان فرمائیں گے، وہ ذرا سنیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور بن زازان عن الوليد أبي بشر بن مسلم العنبري عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں، ہر رکعت میں قدر قراءت 30 آیتاً 30 آیتوں کی قراءت کے بقدر، وفی الاخرین نصف ذلك، اور پچھلی 2 رکعتوں میں اس کے نصف کے بقدر، وکان یقوم فی العصر فی الرکعتین الاولیین قدر 15 آیتاً 15 آیت کے بقدر، اور پچھلی 2 رکعتوں میں قدر نصف ذلك اس کے نصف کے بقدر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کی تیسری سند بھی سن لیں۔ وإن أحمد بن شعيب قد حدثنا قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور بن زازان عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، ہم حضور علیہ السلام کے قیام کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ حرز اصل میں سمیٹنے کو کہتے ہیں، یہاں مراد اندازہ لگانا، تو ہم نے جو اندازہ لگایا فحضرنا قیامہ فی الظہر قدر 30 آیتاً 30 آیت کے بقدر، یعنی قدر سورۃ السجدہ سورہ سجدہ کی آیتوں کے بقدر پہلی 2 رکعتوں میں، وفی الاخرین علی قدر النصف من ذلک اس کے نصف کے بقدر، وحضرنا قیامہ، اور ہم نے آپ کے قیام کا جو اندازہ لگایا دونوں پہلی 2 رکعتیں جو عصر کی تھی علی قدر الاخرین من الظہر، ظہر کی دوسری 2 رکعتوں کے بقدر، اور پھر رکعتین الاخرین من العصر، عصر کی پچھلی رکعتوں میں علی النصف من ذالک اس کے نصف کے بقدر، ظہر کی پچھلی 2 رکعتوں کے بقدر عصر کی پہلی 2 رکعتیں، اور عصر کی دوسری 2 رکعتیں وہ عصر کی جو پہلی 2 رکعتیں اس کے نصف کے بقدر، یعنی ظہر کی پچھلی 2 رکعتوں کے نصف کے بقدر۔ وإن علی بن معبد قد حدثنا، اس کے بعد جابر بن سمرہ کی روایت آتی ہے، لیکن یہ جو 3 سندوں کے ساتھ روایت سن لی اس کا مفہوم پھر سمجھ لیں تاکہ الجھن نہ رہے۔ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیتوں کے بقدر، اس کے نصف کے بقدر پچھلی رکعتوں میں، لیکن ظہر کی پچھلی رکعت۔ عصر کی پہلی رکعتوں میں ظہر کی پہلی رکعتوں کے نصف کے بقدر نہیں تھا، یعنی پہلی 2 رکعتوں کے نصف کے بقدر نہیں، بلکہ پچھلی 2 رکعتوں کے بقدر، پہلی 2 رکعتوں کا نصف اور پچھلی رکعتوں کا جو ہے نا، ظہر کی پہلی 2 رکعتیں جو نصف ہے نا، تو ظہر کی دوسری رکعتیں اسی نصف کے برابر ہیں، تو عصر کی جو پہلی رکعتیں تھی وہ پھر ظہر کی پہلی رکعتوں کے نصف کے بقدر ہو گئی، یعنی عصر کی پہلی رکعتیں ظہر کی پچھلی رکعتوں کے بقدر ہو گئی، پچھلی رکعتوں کے بقدر، کیونکہ ظہر کی دوسری 2 رکعتیں ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کے نصف کے برابر ہیں، اور عصر کی پہلی رکعتیں ظہر کی پہلی رکعتوں کے نصف کے برابر ہو گئی، تو وہی پچھلی 2 رکعتوں کے برابر ہو گئی ظہر کی، دونوں کا کی مقدار ایک۔
اور عصر کی پچھلی رکعتیں ظہر کی پچھلی رکعتوں کے نصف کے برابر ہو گئی، یعنی عصر کی پہلی دونوں رکعتوں کے نصف کے برابر ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ظہر کی دوسری 2 رکعتیں اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں باہم برابر ہیں، اور ظہر کی دوسری رکعتیں وہ ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کے نصف کے برابر، اور عصر کی دوسری رکعتیں عصر کی پہلی 2 رکعتوں کے نصف کے برابر۔ انشاءاللہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام ظہر اور عصر کی نماز کے اندر سورہ طارق، سورہ بروج اور ان جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے، تو اس کو ذرا سن لیں آپ۔ فرماتے ہیں وإن علي بن معبد قد حدثنا قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام كان يقرأ في الظهر والعصر بأسماء والطارق بوالسماء والطارق والسماء والطارق یا والسماء ذات البروج، والسماء والطارق والسماء ذات البروج، یہ آیتیں پڑھا کرتے، یعنی یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے، وبنحوہما من السور، اور اس جیسی صورتیں۔ اس کے بعد جو صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ۔ ان کی روایت کا حاصل یہ ہے ایک دفعہ رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے میں نے ظہر یا عصر کی نماز میں شرکت کی، نہیں شرکت یعنی ایک آدمی نے شرکت تو میں نے کی، وہاں کسی نے سورہ اعلیٰ پڑھی، تو رسول اللہ علیہ السلام جب فارغ ہوئے تو آپ نے تنبیہ فرمائی کہ میرے پیچھے سورہ اعلیٰ کس نے پڑھی؟ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں نے پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار فرمایا کہ میرے پیچھے تلاوت کرنے کے نتیجے میں میری تلاوت اور میری قراءت میں الجھن پیدا کر دیتے ہو، الجھن پیدا کر لیتے میری قراءت میں، اس کا مطلب یہی نکلا کہ حضور قراءت کیا کرتے تھے۔ اور یہ والی روایت آپ کو 3 سندوں کے ساتھ ابھی ملے گی، ابھی دیکھ لیں۔ عمران ابن حسین کی روایت 3 سندوں کے ساتھ، تو فرماتے ہیں وَإِنَّ عبد الله بن محمد بن حشيش البصري قال حدثنا قال حدثنا عارم قال حدثنا ابو عوانة قتادة عن زرارة بن اوفا عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قرأ رجل، ایک آدمی نے تلاوت کی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم في الظهر والعصر، ظہر اور عصر میں سورہ اعلیٰ کیسے کس طرح پتہ چلا؟ آگے دیکھو۔ فلما انصرف، جب حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر دوسرے متوجہ ہوئے، قال ایکم قرأ بسبح اسم ربک الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ کس نے پڑھی ہے؟ قال رجل انا، قال لقد علمت، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ میں سے کسی آدمی نے قد خالجنیھا، اس قراءت کے اندر مجھے الجھن میں اور خلجان میں ڈال دیا ہے۔ ہاں ضمیر قراءت کی طرف لوٹتی ہے جو قراءت کے اندر موجود ہے۔ وإن محمد بن خزيمة قد حدثنا قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن زرارة حدثهم عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، یہ دوسری سند ہو گئی۔ عمران بن حسین کی روایت کی تیسری سند۔ وإن محمد بن خزيمة قد حدثنا قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن قتادة عن زرارة عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله۔ اس کے بعد جو روایت آ رہی ہے وہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے اندر سجدہ فرمایا، سجدہ تلاوت۔ تو سجدہ تلاوت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ تلاوت کی ہے، قراءت کی ہے، ورنہ آپ سجدہ قراءت اور سجدہ تلاوت کو نہ فرماتے۔ اب دیکھ لیجئے، وإن محمد بن بحر ابن مطر، نام بھی ماشاءاللہ، محمد جو بحر سمندر کے بیٹے ہیں اور سمندر مطر بارش کے بیٹے ہیں، البغدادی قد حدثنا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال فلم أسمعه منه۔ ابو مجلس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے خود نہیں سنا، درمیان میں واسطہ ہے۔ ابو مجلس
جس میں یہ ابو مجلس نہیں فرما رہے، یہ سلیمان تیمی ہے نا، سلیمان التیمی، وہ ابو مجلس کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں میں نے خود ان سے نہیں سنا، میرے اور ابو مجلس کے درمیان واسطہ موجود ہے۔ تو سلیمان التیمی کی کا یہ قول ہے، ان ابو مجلس، ان ابی مجلس، ابو مجلس فرماتے ہیں۔ تو درمیان میں جو واسطہ ہے وہ بعض علماء نے ان کو نقل کیا ہے کہ وہ امیہ ہے، امیہ نام ہے ان کا۔ تو بہرحال یہ جو روایت اب آپ پڑھ رہے ہیں کہ ابو مجلس کے حوالے سے انہوں نے بتایا، اور خود راوی کہتے ہیں میں نے خود سنا نہیں ہے، لیکن ابو مجلس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نقل کر دیا، ابو مجلس سے نہیں سنا، درمیان میں واسطے سے سنا ہے، یہ مطلب نہیں کہ ہوا سے سن لیا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد فی صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز میں سجدہ کیا، قرأت قال قرأ اصحابہ، آپ کے ساتھی سمجھ گئے کہ انه قرأ تنزیل السجدہ، کہ سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور بعض نمازوں کے اندر جہری قرأت کر لیتے تھے اور بعض نمازوں کے اندر سری قرأت۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی نماز بلا قرأت نہیں ہوتی تھی۔ جن نمازوں میں حضور علیہ السلام جہر نہیں کرتے تھے تو جہری نماز نہیں ہوتی تھی، تو اس سے بھی قرأت، اس میں بھی قرأت تھی، اور جس میں جہری نماز ہوتی تھی اس میں بھی تھی، تو پتہ چلا کہ کوئی نماز بلا قرأت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آپ سن لیں، اس کو امام طحاوی 5 سندوں کے ساتھ ذکر کریں گے، 5 سندوں کے ساتھ۔ پہلے دیکھ وَإِنَّ عبد الرحمن بن الجارود، وَإِنَّ عبد الرحمن بن الجارودی قد حدثنا قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا ابن ابی لیلہ عن عطاء عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنا، ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے، امامت کرتے تھے ہماری، فیجہر و یخافت، جہری بھی قرأت کرتے تھے اور سری بھی۔ فجہرنا فیما جہر، ہم نے ان نمازوں میں جہر کے ساتھ قرأت کی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے جہر کو اختیار کیا تھا۔ وخافتنا فیما خافت، جن نماز رسول اللہ علیہ السلام نے خاموشی سرن پڑھی ہے ہم نے بھی وہ نماز سرن پڑھی ہے، ہم نے بھی وہاں سر کو اختیار کیا۔ خافتنا، تو خافتنا ہم نے سر کو اختیار کیا، خاموشی کو، اور جس میں انہوں نے سمعتہ یقول، کیونکہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے، یہ دلیل فرماتے ہیں، پیش فرماتے لا صلاۃ الا بقراءۃ، کوئی نماز قراءت کے بغیر نہیں ہوتی۔ دوسری سند کے ساتھ ابن ابی داؤد قد حدثنا قال سهل بن بكار قال حدثنا ابو عوانة عن رقابة عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة قراءة، ہر نماز کے اندر قراءت، فما اسمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم، ہم نے جو کچھ، فما اسمعنا، جو ہمیں سنایا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے سنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اسمعناکم، ہم نے آپ کو سنا دیا ہے، ہونا یوں چاہیے فما سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم، فما اسمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے ہمیں سنایا، اسمعناکم، ہم نے آپ کی بھی سنایا، وما اخفاہ علینا، اور جس کو حضور علیہ السلام نے مخفی رکھا ہے یعنی سرن پڑھا، اخفیناہ علیکم، ہم نے بھی آپ سے سرن کر دیا، چھپا دیا ہے، پوشیدہ قرأت کی ہے۔ وإن محمد بن النعمان الثقفي قد حدثنا قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب بن المعلم عن عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه مثله، وان يونس بن عبد الاعلى قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه ان يقول، فذكر نحوه سیدھی ایسی عبارت کی، مفہوم دونوں کا ایک۔ وان محمد بن بحر بن مطر قد حدثنا قال، وإن محمد بن بحر بن مطر قد حدثنا قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، وإن محمد بن النعمان قد حدثنا قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ثم ذكر مثله۔ اس کے بعد جو آپ روایت سن رہے ہیں وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت اب آپ کے سامنے آ رہی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے اندر سورہ اعلیٰ پڑھا کرتے تھے، سورہ اعلیٰ کا پڑھنا اس میں ذکر ہے۔ تو دیکھ لیجیے ابن ابی داود قال حدثنا سعید بن سلیمان الواسطی قال حدثنا عباد بن العوام عن سفیان بن حسین قال اخبرني ابو عبیدہ وهو حمید الطویل عن انس رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الاعلى، سبح اسم ربك الاعلى پڑھا کرتے تھے۔ قال ابو جعفر وقد احتج قوم في ذلك ايضا مع ما ذكرنا، قوم نے اس چیز میں استدلال کیا ہے ما ذکرنا کے ساتھ ساتھ، جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور حضرات سے بھی استدلال کیا ہے۔ بیماروی ہے اس سے کیا، بیماروی عن الخباب، خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کیا ہے کہ وہ یہ تھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، سوال ان سے یہ ہوا کہ کیا حضور علیہ السلام ظہر اور عصر میں قرات کیا کرتے تھے؟ قال نعم، ہاں جی۔ سائل نے پوچھا ابو معمر نے، قلت لخباب، میں نے خباب سے کہا، ابو معمر نے کیا کہا ہے اوپر دیکھ لینا، ہمارا تھا نبی کہ کیا حضور علیہ السلام ظہر اور عصر میں قرات کیا کرتے تھے؟ قال نعم، میں نے کہا کیسے پتہ چلا؟ فرمایا داڑھی کے ہلنے سے پتہ چلا، داڑھی ہلتی تھی تو ہمیں سمجھ جاتے تھے کہ حضور قرات کیا کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے اس سے استدلال کیا ہے حضور علیہ السلام کی قرات پر۔ امام طحاوی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ استدلال ذرا کمزور سا ہے۔ وجہ اضطراب لحیہ قراءت کی دلیل نہیں ہے، احتمال موجود ہے، تلاوت کا بھی احتمال موجود ہے اور ذکر و تسبیح کا احتمال بھی موجود ہے۔ تو جھگڑا تسبیح کرنے پر نہیں ہے، قیام کے اوپر نہیں ہے، قیام تو ہے نماز میں، قیام کے اندر ذکر بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت تھی یا نہیں تھی مسئلہ اس میں، تو اضطراب لحیہ سے قراءت ثابت نہیں ہوتی، یہ بتانا چاہتے ہیں حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ۔ اب دیکھ لیں، قال ابو جعفر وقد احتج قوم، قوم نے استدلال کیا فی ذلک اس معاملے میں ایضا اسی طرح ما ذکرنا، اس مذکورہ استدلالات کے ساتھ ساتھ بما رویہ، اس سے استدلال کی جو مروی ہے عن خباب بن الارت سے، کما حدثنا، اس کی سند یہ ہے، کما حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا قبیصہ ابن عقبہ قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عمارۃ ابن عمیر عن ابی معمر قال قلت، ابو معمر فرماتے میں نے کہا خباب رضی اللہ عنہ سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر؟ قال نعم، جی ہاں۔ قلت بأی شیء کنتم تعرفون ذلک، اس چیز کو کیسے سمجھتے تھے؟ قال باضطراب اللحیۃ، یہ حضور علیہ السلام کی داڑھی کی حرکت کی وجہ سے، داڑھی کی حرکت کی وجہ سے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وکما قد حدثنا، اسی کی دوسری سند بھی بیان کر رہے ہیں، پھر اس پر تبصرہ کریں گے۔ وكما قد حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن سعيد بن الإصبهاني قال أخبرنا شريك وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش، پھر آگے فذكر بإسناده مثله، حضرت خباب ہی کی روایت ہے دوسری سند کے ساتھ۔ قال ابو جعفر فلم يكن في هذا عندنا دلیل، اس حدیث میں ہمارے پاس دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ انه قد كان يقرأ فيهما، کہ کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے۔ وجہ یہ ہے لأنه قد يجوز، یہ بات ممکن ہے کہ ان یضطرب لحیته، آپ کی جو داڑھی حرکت کر رہی تھی، بتسبیح یسبح، تسبیح کی وجہ سے جو آپ تسبیح کیا کرتے تھے، یا دعا کی وجہ سے، یا اس کے علاوہ قرات وغیرہ کی وجہ سے احتمال ہے۔ ولكن الذي حقق القراءة منه في هاتين الصلاتين، ان دو رکعتوں میں جس چیز نے قرات کو ثابت کیا تو وہ ہے ان قد روینا عنه الآثار، کہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم نے الفصل الذي قبل هذا، اس سے تھوڑی پہلے جو فصل میں ہم نے روایتیں پیش کی اس سے بالکل سامنے آتا ہے کہ حضور قرات کیا کرتے تھے، اس سے استدلال کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنا چاہتا، کیونکہ استدلال اس سے کمزور ہے۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ مزید جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں کہ اس سے ہم صحیح نتیجے پر پہنچے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے اس بات کا کہ قرات کرنا صحیح ہے یا قرات نہ کرنا صحیح ہے۔ فلما ثبت بما ذكرنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق القراءة فی الظہر والعصر، جب ثابت ہو گئی اس چیز سے
جو چیز ہم ذکر کر چکے رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تحقیق ثابت ہو گئی قراءت کی ظہر اور عصر میں نماز کے اندر قراءت ہوتی تھی. وانتفى ما روي عن ابن عباس مما يخالف ذلك، اور جو ابن عباس سے مروی ہے اس کے مخالف وہ چیز منتفی ہو گئی. تو رجعنا الى النظر بعد ذلك، اس کے بعد ہم نظر کی طرف لوٹ آئے. نظر تحاوی، اب یہ اہم جگہ ہے. نظر تحاوی کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے نماز کے افعال کو دیکھا، نماز کے افعال، بعض افعال ایسے ہیں کہ وہ نماز کے اندر داخل ہیں، ارکان کے درجے میں ہیں، نماز کے اندر نماز کا حصہ ہے. تو بعض افعال وہ ہے، اس کی مثال قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے. اب یہ نماز کے اندر ڈھانچے میں داخل ہے، ڈھانچہ کہہ دیں، نماز کے ڈھانچے میں یہ چیزیں داخل ہیں، قیام، قرات، رکوع، سجدہ وغیرہ. اب اگر ان میں جو نماز کے ڈھانچے میں داخل چیزیں ہوتی، ایک چیز بھی نہ رہے تو نماز نہیں ہوتی. کوئی ایک چیز، اس میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کا کوئی فرق نہیں ہوتا. جو چیز نماز کے ڈھانچے میں شامل ہے تو سب میں شامل ہے. دوسرے نمبر پہ بعض افعال ہیں جو واجب کے درجے میں ہیں، ڈھانچے میں تو داخل نہیں ہے، نماز اس کے بغیر نامکمل ہوتی ہے، خود وہ واجب. جیسے قاعدہ اولا، تو واجب چیزیں تمام نمازوں میں برابر ہیں، خواہ ظہر ہو، خواہ عصر ہو، خواہ مغرب ہو، ساری نمازیں ایک جیسی ہے اس واجب میں بھی اور ارکان میں بھی. ارکان جو نماز کے ڈھانچے میں داخل، جن کے بغیر نماز کا ڈھانچہ ہی نہیں بنتا. تیسرے نمبر پہ بعض چیزیں تو نماز کے ڈھانچے میں تو داخل ہے لیکن فرض یا واجب ہونے میں علماء کا اختلاف. نماز کے ڈھانچے میں تو داخل ہیں لیکن فرض اور واجب ہونے میں اختلاف. تو یہ بھی تقریباً تمام نمازوں میں ہے، طریقہ سب کا ایک جیسے ہے. اور بعض افعال وہ ہے جو نماز کے ڈھانچے میں داخل نہیں، بعض نمازوں میں واجب ہے اور بعض نمازوں میں ساقط ہے، ڈھانچے میں داخل نہیں. نماز کا ڈھانچہ ان کے بغیر بھی پورا ہو جاتا ہے لیکن بعض نمازوں میں لازم ہے، بعض میں نہیں. جس کی مثال ہے قراءت جہریہ، ظہر عصر میں ساقط ہے، مغرب عشاء فجر میں شامل ہے. تو نماز کے افعال کی 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت جو افعال نماز کے ڈھانچے میں داخل ہے اور فرض ہے، دوسری جو واجب ہے، تیسری ڈھانچے میں داخل ہے لیکن فرض یا واجب ہونے میں اختلاف ہے. یہ تینوں قسم کے افعال تمام نمازوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں. اور جو چیزیں نماز کے ڈھانچے میں داخل نہیں ہے، بعض نمازوں میں ہوتی ہے بعض میں نہیں ہوتی، تو وہ سب نمازوں میں ایک جیسی نہیں ہے. اب جو ڈھانچے میں داخل ہیں، فرض ہیں، قیام، قرات، رکوع، سجدہ. قیام، قرات تو اختلافی مسئلہ ہے نا، قرات کو ہم شامل کریں گے لیکن قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے. تو قیام، رکوع، سجود نماز کے ڈھانچے میں داخل ہے، اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. تو قرات کا معاملہ بھی یہی ہے، اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. جو چیزیں واجب ہیں وہ بھی سب نمازوں میں یکساں ہوتی ہیں، جیسے قاعدہ اولا، قاعدہ اولا واجب ہے، سب نمازوں میں موجود ہے. اور بعض چیزیں جن کے فرض یا واجب ہونے میں اختلاف ہے، جیسے قاعدہ اخیرہ، حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ کے ہاں یہ فرض ہے، مالکیہ کے ہاں فرض نہیں ہے بلکہ واجب کے درجے میں ہے. تو اس کے فرض واجب ہونے میں اختلاف ہے، اس میں بھی نماز ایک جیسی رہتی ہے. اور جس کے جہر اور سر میں اختلاف ہے، بعض نمازوں میں وہ چیز ہے بعض میں نہیں ہے، تو وہ چیزیں البتہ جدا ہے، ان میں فرق ہوگا. اب معاملہ قراءت کا ہے، عشاء میں، فجر میں اور مغرب میں تو سب کے ہاں فرض ہے، تو وہ ظہر میں بھی وہ فرض ہی ہوگی قراءت، اور عشاء میں بھی، مغرب میں بھی، ظہر میں بھی اور عصر میں بھی فرض ہی رہے گی. اس سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو دیکھ لیجئے. فرماتے ہیں کہ ہم نظر کی طرف لوٹے. هل نجد فيما يدل على صحة أحد القولين، کہ نظر کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو دو قول ہم نے ذکر کیا، اللذین ذکرنا، دو قول ہم نے ذکر کیے کہ قرات ہے یا قرات نہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کی صحت پر نظر دلالت کرے. فاعتبرنا ذلك، ہم اس میں غور کیا. فرأينا القيام في الصلاة فرضا، نماز کے اندر جو قیام ہے وہ فرض ہے، اسی طرح رکوع، اسی طرح سجود. وهذا كله من فرض الصلاة، یہ نماز کے فرض کے اندر ڈھانچے میں داخل ہے.
تو یہ بھی مضمنۃ لا تجز صلاح، وہ نماز اس کو متضمن ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی اگر کوئی ایک چیز بھی رہ جائے۔ وکان ذلک فی سائر الصلوات، اور یہ چیز پھر تمام نمازوں میں ہے، سواء وکان ذلک فی سائر الصلوات سواء، یہ چیز سواء، وکان ذلک سواء فی سائر الصلوات، خبر مقدم ہے کان کی، کان ذلک فی، وکان ذلک خبر مقدم نہیں ہے، یہ اسم ہے، ذلک تو سواء ہوگا، وکان ذلک فی سائر الصلوات سواء، یہ چیزیں تمام نمازوں میں برابر ہوگی، سواء۔ دوسرے نمبر کے افعال، یہ نماز کے ڈھانچے میں شامل افعال ہیں، فرض ہے۔ ورائن القعود الاول، پہلا قاعدہ، اس کو اپنے سنت دیکھا، سنت سے مراد یہاں سنت کے ذریعے سے دیکھا، ثابت شدہ واجب مراد، سنتن سے اصطلاحی سنت نہیں ہے، واجب جو سنت سے ثابت، حدیث سے ثابت۔ وکل فریق منہم قد جعل ذلک فی کل الصلوات، سب نے ان کو، تمام آپ نے بھی اور ہم نے سب نمازوں میں اس کو لازم سمجھا ہے، برابر سرابر، جیسے رکوع سب کے ہاں برابر ہے، سجدہ سب کے ہاں برابر ہے، اسی طرح قاعدہ اولا بھی سب کے ہاں برابر ہے۔ فما كانت هذه الاشیاء ما كان منها فرضا فی صلوات فی صلاۃ فهو فرض فی کل صلاۃ، کہ ان میں سے جو چیز فرض ہے ایک نماز میں تو تمام نمازوں میں فرض ہے۔ اور آخر میں الاختلاف کو دیکھ لو، الاختلاف فی ورائن القعود الاول سنتا الاختلاف فی، سنت سمجھا یعنی واجب سمجھا، اختلاف نہیں ہے۔ وهو فی کل الصلوات سواء، اور یہ تمام نمازوں میں سواء برابر ہے۔ ورائن القعود الاخیر فی اختلاف بین الناس، اور قاعدہ اخیرے میں اختلاف ہے، فمنهم من یقول هو فرض، بعض نے اس کو فرض سمجھا، ومنهم من يقول انه سنة، یہ سنت، وكل فريق منهم قد جعل ذلك في كل الصلوات، اور جو لوگ اس کو فرض سمجھتے ہیں تو وہ، اور جو فرض نہیں سمجھتے وہ سب نمازوں میں اس کو مقرر کرتے ہیں، برابر سرابر۔ فكانت هذه الاشياء ما كان منها فرض في صلاة فهو فرض في كل صلاة، ان میں سے جو چیز ایک میں فرض ہے تو سب تمام نمازوں میں فرض ہے۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ رکوع اگر ایک میں فرض ہے تو سب میں فرض ہے، سجدہ ایک میں فرض ہے تو سب میں فرض ہے، قاعدہ اولا ایک میں واجب ہے تو سب میں واجب ہے، تمام نمازوں میں۔ قاعدہ اخرى کے اندر اختلاف ہے فرض اور واجب ہونے کا، لیکن وجود اس کا تمام نمازوں میں ہے۔ وكان الجهر بالقراءة من بعد الصلاة، وكان الجهر بالقراءة في صلاة الليل ليس بفرض ولكنه سنة، وليست الصلاة به مزمنة، یہ عبارت ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ ورأينا القعود الأخير فيه اختلاف بين الناس، فمنهم من يقول هو فرض ومنهم من يقول إنه سنة، قاعدہ اخیرے کے بارے میں بعض نے فرض کہا، بعض نے سنت کہا، سنت بمانے واجب کہا کہ اس کا ثبوت سنت سے۔ وكل فريق منهم قد جعل ذلك في كل الصلوات، اور دونوں گروہوں میں سے ہر ایک نے اس کو تمام نمازوں میں لازم کیا، جو فرض سمجھنے والے ہیں وہ بھی تمام نمازوں میں فرض سمجھتے ہیں، جو واجب سمجھتے ہیں تمام نمازوں میں واجب سمجھتے ہیں۔ فكانت هذه الاشياء ما كان منها فرضا في صلاة فهو فرض في كل الصلوات، ان میں سے ایک چیز جو ایک نماز میں فرض تھی تمام نمازوں میں فرض تھی۔ وكان الجهر بالقراءة في صلاة الليل ليس بفرض، رات کی نماز میں فرض نہیں ہے لیکن سنت، وليست الصلاة به مزمنة، اور نماز اس کو مضمن نہیں ہے، شامل نہیں ہے، كما كانت مضمنة بالركوع والسجود، سر رکوع اور سجود کو شامل ہے، والقیام اور قیام کو شامل ہے۔ فذلك قد ينتفي من بعض الصلوات ويثبت في بعضها، تو یہ چیز بعض میں ثابت ہوگی اور بعض میں نفی ہوگی۔ جہر کی جو نماز ہے نا، جہر رات کی نماز میں ضروری نہیں ہے کہ جہر کی نماز کا ڈھانچہ بنے، یعنی نماز کے اندر اونچی آواز سے قرات کرنا یہ نماز کے ڈھانچے میں داخل ہو جائے، جہر کرنا داخل ہو جائے، اس کو نماز شامل نہیں ہے۔ اگر کسی نے سر درد بھی کر لی تب بھی نماز کا ڈھانچہ ٹھیک ہوگا۔ تو قرات جو رات کی نماز میں ہے وہ فرض نہیں ہے، سنت سے ثابت ہو کر واجب ہے۔ تو فرماتے ہیں رکوع سجود کی طرح جہر نہیں ہے، بعض نمازوں میں ہوگی بعض میں نہیں ہوگی۔ والذی هو فرض والصلاۃ به مضمنہ، جو چیز فرض ہے اور نماز اس کو شامل ہے، یعنی اس کے ڈھانچے میں یہ چیز داخل ہے۔ ولا تجزی الا باصابته،
پھر نماز درست ہی نہیں ہوگی مگر جب تک وہ کام کرے گا نہیں. اذا کان فی بعض الصلاۃ فرضا، جب بعض نمازوں میں فرض ہو تو کانا فی سائرہا کذالک، تمام نمازوں میں فرض ہوگی. اب ہم قراءت فی المغرب والعشاء، جہر نہیں، قراءت فی المغرب والعشاء کو دیکھتے ہیں اور صبح دیکھتے ہیں. یہ واجبۃ فی قول هذا المخالف، اس قول میں مخالف کے ہاں یہ واجب ہے، لازم ہے، لابد منها، اس کا ہونا ضروری ہے. ولا تجزی الصلاۃ الا باصابتها، نماز جب تک قراءت عشاء اور فجر اور مغرب میں نہیں کرے گا نماز نہیں ہوگی. تو كذلك هي فی الظہر والعصر، لہٰذا جو چیز رکن کے درجے میں ہے تو کسی ایک نماز میں رکن ہو تو تمام نمازوں میں رکن ہے. انشاءاللہ بات سمجھ آئی ہے. فهذه حجة قاطعة على من ينفي القراءة في الظهر والعصر، یہ حجت قاطعہ اور قطعی دلیل ہے ظہر اور عصر میں جو قراءت کی نفی کرتا ہے. وممن يراها فرضا في غيرهما، یہ حجت ان لوگوں کی طرف سے علی من ہے اور ان لوگوں کی طرف سے یراها جو اس قراءت کو سمجھتے ہیں فرضاً فی غیرہما، دونوں دو رکعتوں میں ظہر اور عصر کے اندر، جو علی من ینفی القراءۃ فی الظہر والعصر، ظہر اور عصر میں تو قراءت کی نفی کرتے ہیں. اور ممن یراها فرضاً فی غیرہما، اور ان لوگوں میں سے جو لوگ ہیں جو دوسروں میں فرض سمجھتے ہیں ظہر عصر میں نفی کرتے ہیں، ان کے خلاف یہ حجت ہے. ظہر عصر میں نفی کرتے ہیں اور دوسری نمازوں میں فرض سمجھتے ہیں، مغرب عشاء اور فجر میں. وَأَمَّا مَنْ لَا يَرَى الْقِرَاءَةَ مِنْ صُلْبِ الصَّلَاةِ، جو آدمی نماز کے صلب میں داخل نہیں سمجھتا قراءت کو، فإن حجت علیہ فی ذلک، صلب صلاۃ میں اس کے خلاف حجت یہ ہے کہ انا قد رأینا المغرب والعشاء یقرأ فی کلیہما، کہ مغرب اور عشاء کی نماز یقرأ فی کلیہما فی قولہ ویجہر فی الرکعتین الاولیین منہما ویخافت فیما سوا ذلک. کہتے ہیں ان لوگوں کے خلاف حجت یہ ہے کہ ہم مغرب اور عشاء کو دیکھتے ہیں کہ پہلی دو رکعتوں میں یقرأ فی کلیہما، دونوں میں قراءت پڑھی جاتی ہے یا کی جاتی ہے اسی شخص کے قول میں بھی، اور خود وہ جہر کرتا ہے پہلی دو رکعتوں میں اور بعد سوا رکعتوں میں جو ہے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، یعنی سرًا کرتا ہے. فلما كانت سنة ما بعد الركعتين الأوليين، جو پہلی دو رکعتوں کے بعد والی سنت جو ہے وہ قراءت ہے اور جہر کی وجہ سے وہ ساقط نہیں ہے. یعنی پہلی دو رکعتوں میں ایک آدمی جہر قراءت کرتا ہے تو دوسری رکعتوں میں قراءت کرے گا، جہر کرے یا نہ کرے قراءت ضرور کرے گا. تو کان النظر على ذلك، اس پر بھی نظر ڈالتے ہوئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یکون كذلك سنت فی الظہر کے سنت ظہر کی طریقہ بھی یہی ہو اور عصر کا بھی، کہ بھئی عشاء اور مغرب اور فجر کی عشاء مغرب میں پہلی دو رکعتوں میں جہر ہے، قراءت بھی ہے، دوسری رکعتوں میں جہر نہیں ہے، قراءت ہے. تو اس پر قیاس کرتے ہوئے ظہر اور عصر میں جہر نہیں ہے اور قراءت ہونی چاہیے، کہ ظہر اور عصر میں جب لما سقط ساقط ہو گیا جہر کہ ظہر اور عصر میں بالقراءت قراءت کے ساتھ کچھ لازم یہ آنا چاہیے کہ اللہ یسقط القراءۃ قیاسا علی ما ذکرنا من ذلک، قراءت ساقط نہ ہو ظہر اور عصر میں، اس پر قیاس کرتے ہوئے جو ہم نے ذکر کیا. وہ ہوا قول، اور یہی نظریہ ہے کس کا؟ حضرت ابو حنیفہ کا، ابو یوسف کا اور امام محمد رحمہ اللہ کا. آگے فرماتے ہیں کہ وجہ نظر کو پیش کرنے کے بعد اشارہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ سے، کئی صحابہ کرام سے بھی یہ منقول ہے کہ وہ ظہر اور عصر میں قراءت کیا کرتے تھے. لیکن یہاں مجھے تھوڑی سی الجھن محسوس ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو یہ بات جو ابھی ہم نے بتا دی سمجھ آئی ہے تو آگے چلتے ہیں. یہ جو وجہ نظر ہے یہ بات سمجھے ہیں آپ کے نہیں سمجھ، الجھی تو نہیں ہے یہ وجہ نظر والی بات؟ اگر یہ بتا دی جائے تو میں پھر نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ عرض کروں. ہاں مختصر وضاحت دوبارہ ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے جو افعال ہیں، نماز کے اندر افعال ہیں نا جی، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی چار صورتیں.
بعض افعال ہے جو نماز کے صلب میں داخل ہے. صلب کا لفظ یہاں لکھا ہے کہ صلب الصلاح، ابھی آپ نے پڑھا نماز کے صلب میں داخل ہے. اگر کسی ایک نماز کے صلب میں داخل ہے تو وہ سب میں داخل ہے، جیسے قیام ہے، رکوع ہے اور سجود ہے. مغرب کی نماز کے صلب میں یہ چیز داخل ہے، عشاء کی نماز کے صلب میں داخل ہے، فجر کی داخل ہے، تو ظہر عصر کے اندر بھی داخل ہے. آپ بھی یہ سمجھتے ہو، مخالف ہم کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں. دوسرے افعال وہ ہیں جو واجب کے درجے میں ہے، جیسے قاعدہ اولا، سنت کا لفظ استعمال کی لیکن بمانے واجب کے. اب قاعدہ اولا اگر مغرب میں واجب ہے، عشاء میں واجب ہے، تو ظہر اور عصر میں بھی ان کے ہاں واجب ہے. جیسے وہ واجب سمجھتے ہیں ویسے ہم بھی سمجھتے ہیں. تو واجب افعال اور صلب صلاۃ کے اندر داخل افعال میں تمام نمازیں ایک جیسی ہیں. تیسرے نمبر کی چیز، بعض چیزیں صلب صلاۃ میں داخل ہیں لیکن فرض اور واجب ہونے میں اختلاف ہے. جیسے قاعدہ اخیرہ نماز کے ڈھانچے میں شامل ہے، فرض ہے یا واجب ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے. مالکیہ کے ہاں فرض نہیں ہے، واجب ہے. ہمارے ہاں ائمہ ثلاثہ کے ہاں فرض ہے. اس میں بھی ساری نمازیں یکساں ہیں. اگر مغرب میں قاعدہ اخیرہ داخل ہے، امام مالک واجب سمجھتے ہیں، ہم فرض سمجھتے ہیں، لیکن ہے. عشاء کی نماز میں بھی اسی طرح ہے، فجر کی نماز میں بھی اسی طرح ہے، اور ظہر کی نماز میں بھی اسی طرح ہے. مالکیہ کہتے ہیں ظہر کی نماز کا آخری قاعدہ جو ہے واجب ہے، ہم کہتے ہیں فرض ہے. اور عصر کی نماز میں بھی اسی طرح ہے. تو یہ تین قسم کے افعال ایسے ہیں کہ ان میں تمام نمازیں یکساں ہیں. اور ایک چیز ہے قراءت جہریہ، جہر. وہ ایسی چیز ہے کہ نماز کے صلب میں داخل نہیں ہے، اور بعض نمازوں میں ہے اور بعض میں ہے بھی نہیں. صلب نماز میں داخل نہیں، نماز کا ڈھانچہ اس سے نہیں تیار ہوتا. جیسے جہری قراءت، اگر مغرب میں کوئی جہری قراءت نہیں کرے گا تو نماز اس کی ڈھانچے کے لحاظ سے مکمل ہوگی، جہر کو چھوڑنے کی وجہ سے سیدھا ساوا کر لے. اور عشاء کی نماز میں بھی اور فجر کی نماز میں. تو جب وہ صلب صلاۃ میں داخل نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ ضابطہ نظر آتا ہے کہ عشاء میں مثلاً ہے، مغرب میں ہے، فجر میں ہے، اور ظہر عصر میں نہیں ہے. بعض نمازوں میں ہے، بعض میں نہیں. یہ جب ہم نے چار قسم کے افعال دیکھ لیے اور چاروں میں سب کا اتفاق نظر آیا، جو افعال صلب صلاۃ میں داخل ہیں فرض ہیں ان میں ساری نمازیں برابر ہیں. جو افعال واجب ہیں ان میں سب نمازیں برابر ہیں. جو افعال صلب صلاۃ میں داخل ہیں واجب اور فرض ہونے میں اختلاف ہے، ان میں بھی سب نمازیں برابر ہیں. اور جو افعال صلب صلاۃ میں داخل نہیں ہیں ان میں نمازوں میں فرق ہے. جیسے جہری نماز، مغرب عشاء کی نماز کا حکم اور ہے، اور ظہر فجر سمیت اس کا حکم اور ہے. ظہر عصر اس کے علاوہ کہ وہاں جہر نہیں ہے. اس کو سمجھنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ جو قراءت ہے مغرب میں، عشاء میں اور فجر میں، قرآن کا پڑھنا، جہر کی بات میں نہیں کرتا. جہر نہیں، جہر کے بغیر ظہر، مغرب اور عشاء اور فجر میں جہر کی قراءت ہے اور ظہر عصر میں نہیں ہے. لیکن قراءت مغرب میں، قراءت عشاء میں، قراءت فجر میں، یہ تو فرض ہے. صلب صلاۃ میں داخل سمجھتا ہے ہمارا مخالف. تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ باقی جو چیزیں صلب صلاۃ میں داخل سمجھتے ہیں اس میں سب نمازیں برابر ہیں، تو اس میں سب نمازیں کیوں برابر نہیں؟ یہ ہے سوال. لہٰذا جب وہاں مغرب عشاء فجر میں قراءت کو فرض سمجھتے ہو تو ظہر اور عصر میں بھی قراءت کو فرض سمجھنا ہوگا. یہ مسئلہ اس طرح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں صلب صلاۃ میں داخل نہیں ہیں، مثلا اس کے ساقط ہونے سے کیا ہوتا ہے. مثلا صلب صلاۃ میں جو داخل نہیں وہ جہر داخل نہیں ہے. مغرب اور عشاء اور فجر میں جہر ہے، صلب صلاۃ میں داخل نہیں ہے. اب مغرب کی نماز میں پہلی دو رکعتوں میں جہر ہے، دوسری رکعت میں ساقط ہے جہر، لیکن قراءت ساقط نہیں ہے. عشاء کی نماز میں پہلی دو رکعتوں میں جہر ہے، دوسری دو رکعتوں میں جہر ساقط ہے، قراءت ساقط نہیں ہے. تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ظہر اور عصر میں بھی جہر ساقط ہے، قراءت ساقط نہیں. جیسے مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں جہر ساقط ہے، تو جہر کے ساقط ہونے سے قراءت نہیں ساقط ہوتی. عشاء کی دو رکعتیں جو آخری ہیں ان میں جہر ساقط ہے لیکن قراءت ساقط نہیں ہے، قراءت وہاں ہوتی ہے، آپ کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی. تو ظہر اور عصر میں اگر مکمل جہر ساقط ہے تو قراءت کیسے ساقط ہو گئی؟ یہ ہے مسئلہ. انشاءاللہ آپ سمجھ آ گئی. اب اگر سمجھ آ گئی ہے تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں.
पूरी तरह समझ आ गई है? आगे जो मेरा ख्याल है वक्त कितना बाकी है? 1 मिनट है, इसमें अगला सफ़ा पूरा नहीं हो सकेगा इंशाअल्लाह कल।